پیر صاحب کی پگڑی جس گھر کے دروازے پر لائی جاتی تو اس گھر کی لڑکی پیر صاحب کے لیے حاضر کر لی جاتی۔ ایک دن پیر صاحب نے حکیم کی بیٹی کو اپنے آستانے پر دیکھ لیا۔ پھر پیر صاحب نے اپنے سر پر پگڑی اتاری اور اپنے 5 مریدوں کو وہ پگڑی دیتے ہوئے کہا کہ حکیم کے دروازے پر جاؤ۔ مریدوں نے ان کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو حکیم گھر پر موجود نہیں تھا اور اس کی بیٹی دروازے پر آئی۔ اس نے وہ پگڑی اس کی بیٹی کو دی اور کہا مبارک ہو، اس بار پیر صاحب نے تجھے چن لیا۔ لڑکی نے وہ پگڑی پکڑ کر گندی نالی میں پھینک دی۔ مریدوں نے لڑکی کو اٹھایا اور پیر کے آستانے پر لے گئے۔ جب آدھی رات ہوئی تو انہوں نے لڑکی کو السلام علیکم۔ حکیم عبد المجید ایک مشہور اور معروف حکیم تھے جس کی حکمت کے چرچے دور دراز کے علاقوں تک پھیلے تھے۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ حکیم صاحب، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، میں آپ کو خوشی کے ساتھ اس بات کی اجازت دیتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھ سے وفاداری نبھاتے اپنی اولاد کو ترستے رہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ بہت مخلص ہیں، بس آپ کی محبت اور اخلاص میرے لیے کافی ہے۔ حکیم صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اللہ سے نا امید نہیں، مجھے امید ہے کہ ایک دن وہ ہمیں اولاد عطا کرے گا۔ میں تو ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عورتوں کی گود ہری کرے اور نیک اولاد عطا کرے جن کے پاس اولاد نہیں۔ ہماری شادی کو ابھی 8 سے 10 سال کا عرصہ ہوا ہے، اتنی جلدی میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دن حکیم صاحب ساتھ والے گاؤں میں ایک مریض کو دیکھنے کے لیے گئے۔ اس مریض کا جسم اچانک سن ہو چکا تھا، وہ اپنے ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا تھا مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ یہ ایک پر اسرار بیماری تھی جس کو کسی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اس کا علاج ایک خاص جڑی بوٹی سے ہوگا اور مجھے وہ جڑی بوٹی لینے کے لیے جنگل کی طرف جانا پڑے گا۔ اس مریض کے پاس بھی 48 گھنٹے کا وقت ہے، امید ہے کہ میں ایک دن کے اندر واپس آ جاؤں گا۔ تب تک آپ نے اس مریض کو دھوپ میں نہیں جانے دینا اور کوشش کرنی ہے کہ مریض سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ پر ہی رہے۔ مریض کے پاؤں پانی میں رہنے چاہیے اور ان کو خشک نہیں ہونے دینا۔ حکیم صاحب وہ جڑی بوٹی حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگل میں پہنچ کر حکیم صاحب نے وہ جڑی بوٹی تلاش کی۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد حکیم صاحب کو جڑی بوٹی مل ہی گئی۔ جڑی بوٹی لے کر وہ واپس آ رہے تھے کہ اس نے چھوٹے بچے کی رونے کی آوازیں سنی۔ پہلے تو حکیم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس ویران جنگل میں بچے کی آواز کیسے آ گئی۔ اس نے کسی جن کی حرکت سمجھی اور اپنے قدم تیز کیے، مگر بعد میں غور کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی بچہ سچ مچ میں کہیں پڑا ہو سکتا ہے کوئی بچہ میری مدد کا منتظر ہو۔ اپنے قدموں پر واپس آیا۔ اس نے ایک گڑھے میں چھوٹا سا بچہ دیکھا، شاید چند دن یا پھر چند گھنٹے کا ہی ہوگا۔ حکیم نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ بھاگا بچے کی طرف بڑھا۔ کسی ظالم نے بچے کو ایک مٹکے میں ڈالا تھا۔ حکیم نے بچے کو دیکھا تو جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہو۔ وہ ایک بچی تھی جس کو کوئی ظالم جنگل میں پھینک کر چلا گیا تھا۔ یا تو کسی عورت نے گناہ کیا تھا اور اپنے گناہ کی نشانی کو چھپانے کے لیے اس نے اس بچی کو جنگل میں پھینک دیا، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جاہل شخص کو بیٹیوں سے نفرت ہو اور اس نے دیکھا کہ اس دفعہ بھی اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ بیٹی کو جنگل میں پھینک کر چلا گیا ہو۔ خیر، یہ وہ اندازے تھے جو حکیم لگا رہا تھا۔ وہ گھر آیا اور اس بچی کو اپنی بیوی کی گود میں ڈالا۔ بیوی نے حکیم سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے اور آپ اسے گھر کیوں لائے ہیں؟ حکیم نے کہا کہ یہ اللہ نے ہمیں دی۔ اس نے بیوی کو ساری کہانی بتائی کہ کس طرح میں ایک بیمار کو دیکھنے گیا، اس کے لیے جڑی بوٹیاں لینے گیا اور راستے میں مجھے یہ بچی جنگل میں ملی۔ یہ سن کر اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بچی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اللہ نے ہمیں بچی دی، میں بے اولاد تھی، اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ اس کے بعد حکیم اس مریض کی جانب ان کے گھر روانہ ہوا۔ اس کے بعد جڑی بوٹی سے دوا بنا کر مریض کو کھلائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مریض کو شفا دی اور وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ جب وہ صحت مند ہوا تو اس نے حکیم کو تحفے میں اپنی ایک قیمتی بھینس دینا چاہی تو حکیم نے وہ بھینس لینے سے انکار کیا اور کہا کہ مجھے اپنی اجرت مل چکی ہے، آج میں تم سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔ تمہارے لیے میں جنگل میں دوا تلاش کرنے کے لیے گیا تو اللہ نے مجھے وہاں بیٹی عطا کی ہے، بے شک وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ حکیم نے اس بچی کا نام زاہدہ رکھا۔ حکیم نے زاہدہ کی اچھی تربیت کی۔ کچھ عرصہ بعد گاؤں میں ایک موذی مرض شروع ہوا جس میں سارے لوگوں کے جسم پر عجیب و غریب دانے پیدا ہونے لگے۔ حکیم کے پاس بھی ایسی بیماری کی کوئی دوا نہ تھی۔
کیونکہ یہ ایک نئی مرض تھی جس کی تشخیص ہونا ابھی باقی تھی۔ ویسے تو اس بیماری سے تمام لوگ متاثر ہو رہے تھے، لیکن خاص کر بچے اور بوڑھے زیادہ تعداد میں مر رہے تھے۔ ان کی قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے ان کا شکار کر رہا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حکیم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنا علاقہ بدلنا پڑے گا۔ اس کی بیوی اس بات پر حیران ہوئی اور بازید تھی کہ ہم اپنا وطن کیسے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن حکیم نے کہا کہ ہمیں اس بچے کی خاطر یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ تمہارے سامنے ہی ہر روز کسی نہ کسی گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ ہماری بچی کو کچھ ہو گیا تو ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ یہی ہماری ساری کائنات ہے، سب کچھ ہمارا یہی ہے۔ حکیم صاحب یہاں سے کئی میل دور ایک پہاڑی علاقے میں چلے گئے اور ادھر ہی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا۔ اور دور دراز پہاڑیوں کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ وہاں کے باشندے بہت خوش اخلاق تھے اور حکیم کو دیکھ کر خوش ہوئے کہ انہیں علاج کے سلسلے میں دور دور شہروں میں نہیں جانا پڑے گا۔ اب ان کے گاؤں میں ایک اچھا حکیم آیا ہے، اور جب کچھ لوگ حکیم کے ہاتھوں شفا یاب ہوئے تو ان کا اعتماد حکیم پر پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ انہوں نے حکیم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ حکیم کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس علاقے کے باشندے بہت خوش اخلاق اور اچھے ہیں۔ حکیم صاحب نے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک عجیب چیز جو اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک لڑکی کو رنگین چارپائی پر اٹھا کر کہیں لے جا رہے ہیں۔ لڑکی بار بار چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دو، مگر وہ اس لڑکی کی بات نہیں سن رہے تھے اور آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ حکیم نے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اگر یہ بیمار ہے، اسے کوئی مسئلہ ہے تو میں اس لڑکی کا فری میں علاج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ مگر انہوں نے کہا لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لڑکی کو ہم پیر حاکم علی کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ اس لڑکی کے بھاگ اچھے تھے، اس کی قسمت اچھی تھی، اس کے نصیب اچھے تھے کہ پیر حاکم نے اسے یاد کیا ہے۔ حکیم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ پیر حاکم کون ہے اور کس حیثیت سے اس بیچاری لڑکی کو وہاں لے کر جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے مرشد ہیں، ہمارے سائیں ہیں، اس کی نظر کرم جس پر پڑتی ہے وہ اپنے آستانے پر بلا ہی لیتے ہیں۔ مرشد سائیں کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو انہوں نے اپنی دستار مریدوں کو دی اور کہا کہ اس کے باپ کو وہ دستار دے دو۔ لڑکی کے باپ نے اس دستار کو اپنی آنکھوں پر لگایا، چوما اور پھر اپنی بیٹی کو ان مریدوں کے حوالے کر دیا۔ حکیم صاحب کو یہ بہت عجیب بات لگی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں۔ اس پیر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے وہ لوگوں کے پاس جاتا اور ان سے شروع سے آخر تک مکمل داستان سنتا۔ اکثر لوگ اس جعلی پیر کے بارے میں حکیم کو بتانے سے کتراتے تھے، لیکن ایک بزرگ نے حکیم کو ساری کہانی بتائی۔ اس نے حکیم کو بتایا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس علاقے میں یہ شیطان پایا جاتا ہے۔ اس نے لوگوں کو گمراہ کیا، نوجوان لڑکیوں پر گندی نظر رکھتا ہے اور پھر اپنے آستانے پر اپنے مریدوں کے ہاتھوں انہیں اغوا کرواتا ہے۔ یہ اغوا ہی ہے کیونکہ وہ بغیر نکاح کے لڑکیوں کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ جعلی پیر ہے۔ لوگ اسے اپنا مرشد سائیں مانتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، تبرک کے طور پر اپنی اولادیں اس کو پیش کر دیتے ہیں، خاص کر لڑکیاں۔ یہ سن کر حکیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کتنے جاہل لوگ ہیں، کبھی کسی نبی یا پیغمبر نے ایسا کیا ہے؟ وہ کسی کی بیٹی بیوی کو اپنے پاس نہیں بلاتے تھے، تو یہ جعلی پیر کیسے اتنا معتبر ہو کر ان پر حکم چلاتا ہے؟ بزرگ نے حکیم کو بتایا کہ حکیم صاحب بس میرا دل اندر سے زخمی ہے ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے سردار کے اہلکار بھی اس پیر کی جیب میں ہیں، وہ بھی اسے اپنا مرشد مانتا ہے۔ یہ پیر جس لڑکی پر نظر رکھتا ہے پھر اسے اپنے ہاں ٹھہرانے کی ٹھان لیتا ہے۔ یہ اپنی پگڑی اتار کر اپنے مریدوں کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے فلاں مرید کے دروازے پر جاؤ اور دستک دو، اسے یہ پگڑی پیش کرو۔ اس کے مرید ڈھول کی تھاپ پر یہ پگڑی لے کر دروازے پر جاتے ہیں۔ مرید جب پگڑی کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے کہ ہمارے مرشد کی ہم پر نظر کرم ہوئی۔ پھر اپنی بیٹی کو سجا کر واپس مریدوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے۔ مرید اس لڑکی کو چاہے اس کی خوشی ہو یا نہ ہو اسے ایک رنگین چارپائی پر بٹھا دیتے ہیں۔ اگر لڑکی مزاحمت کرے تو اس کے ہاتھ پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک دلہن کو لایا جاتا ہے اسی طرح وہ لڑکی بن سنور کر اس پیر کی خدمت میں پیش کر دی جاتی ہے۔ کئی سالوں سے یہ جاہلانہ رسم اس گاؤں کی زینت بنی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جاہلانہ رسم ہے اور اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ بس انہوں نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے اور پیر کا باپ بھی ایسا ہی کرتا تھا۔
اس کے بعد یہ بے غیرت پیر نشیں بھی اپنے باپ کی طرز پر چلتے ہوئے بدکاری پہ بدکاری کیے جا رہا ہے، لیکن لوگ دل و جان سے انہیں اپنا مرشد مانتے ہیں اور اس کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حکیم اپنے گھر آیا اور بیوی کو یہ بات بتائی۔ بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ ہم اس علاقے میں نئے ہیں، اس لیے آپ کو اس پیر کے بارے میں کسی قسم کی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اس جعلی پیر سے اپنی دشمنی مول نہیں لے سکتے۔ لیکن حکیم نے کہا کہ ایسے شخص کو روکنا تو پڑے گا۔ بیوی نے اس سے کہا کہ آپ کیسے روکیں گے، آپ اکیلے ہیں اور پورا گاؤں اس کے ساتھ ہے، بقول آپ کے سردار اور اس کے تمام لوگ بھی اس کے غلام ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کر لیں۔ اپنی بچی کی خاطر آپ مت بھولیں کہ آپ کے گھر میں بھی ایک بچی ہے۔ خیر، حکیم نے اپنی بیٹی کی خاطر خاموشی اختیار کر لی۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا کہ پتہ نہ چلا اور زاہدہ جوان ہو گئی۔ زاہدہ اپنے نام کی طرح اچھی اور نیک لڑکی تھی اور خوبصورت بھی بہت تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو اس کی شعور کی آنکھیں کھلیں اور اس نے اس رسم پر غور کیا۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس لیے اس نے گاؤں کی عورتوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ یہ جاہلانہ رسم ہے جس سے ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم سب مل کر اس رسم کے خلاف آواز بلند کریں گے، ورنہ نسل در نسل یہ جاری رہے گا اور یہ جاہلانہ رسم ہماری آئندہ نسلوں میں بھی پھیل جائے گی۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو گاؤں والوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے مرشد سائیں کے آستانے پر حاضر ہوں۔ جب سب لوگ قطار در قطار پیر کے ہاں حاضری دینے کے لیے جانے لگے تو زاہدہ نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ حکیم نے جب اپنی بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ بیٹی، ہم اس علاقے میں اجنبی ہیں، اپنا کوئی نہیں۔ اگر کسی طرح مریدوں کے ذریعے پیر کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ تم اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہو تو وہ تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خدا را اس بات کی ضد نہ کرو، چونکہ اب حکیم بھی بوڑھا ہو چکا تھا اور اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میرے جسم میں اتنی جان نہیں کہ میں پیر یا اس کے مریدوں سے جنگ کر سکوں۔ میری خاطر اس انسان کے ہاں مہینے میں ایک دفعہ ضرور چلی جائے، اس کے آستانے پر حاضری دے کر واپس آ جایا کرو، چاہے تمہارا دل اس بات کو قبول کرے یا نہ کرے۔ زاہدہ نے جب اپنے باپ کو مجبور دیکھا تو اس کی خاطر آستانے پر نہ چاہتے ہوئے چلی گئی۔ سب لوگ قطار در قطار پیر صاحب کے پیروں کو ہاتھ لگا کر سائیڈ پہ ہو رہے تھے۔ جب زاہدہ کی باری آئی تو کسی طرح پیر کی نظر زاہدہ پر پڑی۔ پہلی ہی نظر میں وہ اس کا دیوانہ ہوا۔ جب سب لوگ حاضری دے کر واپس چلے گئے تو پیر نے اپنے خاص مریدوں کو بلایا اور اپنے سر سے پگڑی اتار کر ان کے ہاتھوں میں دی اور کہا کہ حکیم کے دروازے پر جاؤ۔ تمام مرید ڈھول کی تھاپ پر پیر کی پگڑی لیے حکیم کے دروازے پر گئے۔ حکیم کے دروازے پر انہوں نے دستک دی، حکیم موجود نہیں تھا۔ زاہدہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ لوگ پیر کی پگڑی اٹھائے دروازے پر کھڑے ہیں۔ زاہدہ نے ان سے پوچھا کہ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بابا گھر پر موجود نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ مریدوں نے زاہدہ سے کہا کہ گستاخ لڑکی، واپس چلی جاؤ اور اپنی ماں کو بلاؤ۔ اگر باپ موجود نہیں تو ماں کو بلاؤ، تم خود اس معاملے پر بات مت کرو، یہ بڑوں کا معاملہ ہے۔ زاہدہ کی ماں بھاگتی ہوئی دروازے پر آئی۔ اس نے زاہدہ سے کہا کہ تم اندر کمرے میں جاؤ۔ مریدوں نے حکیم کی بیوی سے کہا کہ مبارک ہو، پیر صاحب کی عزت آج تمہارے گھر پر آئی ہے، تمہاری چوکھٹ پر تمہیں آج کا دن مبارک ہو۔ اپنی لڑکی کو جلدی سے تیار کرو، اس کی قسمت جاگ اٹھی ہے کہ پیر نے اسے یاد کیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ زاہدہ واپس آئی اور پیر کی وہ پگڑی جو انہوں نے ایک ٹرے میں رکھی تھی اٹھا کر گندی نالی میں پھینک دی۔ یہ دیکھ کر مرید تیس میں آ گئے، انہوں نے ایسا معاملہ پہلے نہیں دیکھا تھا۔ زاہدہ نے ان مریدوں سے کہا کہ تمہارے پیر کی پگڑی کی اصل جگہ یہی ہے۔ مریدوں نے زبردستی زاہدہ کو اٹھا لیا اور اسے رسیوں سے جکڑ کر پیر کے آستانے پر لے آئے۔ انہوں نے حکیم کی بیٹی کی حرکات پیر کو بتائیں۔ پیر نے کہا کہ اب سب تم چلے جاؤ۔ کمرے میں زاہدہ اور پیر اکیلے تھے۔ پیر حکم علی نے زاہدہ کے بال چہرے سے ہٹائے اور کہا کہ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ دراصل تم غصے میں بھی بہت پیاری لگتی ہو، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں پیر حکم علی نے پسند کیا۔ وہ زاہدہ سے چھیڑخانی کرنے لگا، اس کا ہاتھ پکڑنے لگا اور اپنے قریب لانے لگا۔ اچانک کمرے میں ایک بزرگ داخل ہوا۔ اس نے کہا، بدبخت انسان، تمہارے دن اب ختم ہو چکے ہیں۔ ہوس نے تجھے اتنا پاگل کیا کہ تجھے اپنے خون کی پہچان نہیں۔ یہ لڑکی تمہارا خون ہے، تمہاری اپنی بیٹی ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ اس نے کہا، بکواس مت کرو اور سوچ سمجھ کر بات کرو۔ بزرگ نے کہا، میں ہوش حواس میں ہوں، یہ وہی لڑکی ہے جس کی ماں کو تم نے مروا دیا تھا۔ دراصل اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف آواز بلند کی تھی تو پیر نے اسے دنیا سے مٹانے کا فیصلہ کیا۔ زاہدہ ابھی ایک دن ہی کی تھی کہ
پیر نے اپنی بیوی کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ مرید اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور وہ معصوم بچی کو اٹھائے آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ پیر حاکم علی کی بیوی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ اس نے زاہدہ کو جاڑیوں کے پیچھے ایک ٹوٹے ہوئے مٹکے میں ڈالا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ مریدوں نے حاکم علی کی بیوی کو مار دیا، لیکن بچی کو تلاش کرتے رہے۔ وہ نہ ملی تو واپس آ گئے، اور کچھ ہی دیر بعد حکیم جڑی بوٹیاں تلاش کرتے ہوئے جنگل کی طرف آیا تو اس نے بچی کی آواز سنی اور بچی کو اٹھا لیا اور اپنی بیوی کی گود میں ڈال دیا۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ پیر بھاگ کھڑا ہوا۔ سب مرید حیران تھے کہ آخر پیر کو کیا ہوا، یہ کہاں بھاگے جا رہا ہے۔ وہ اپنے پیر کو تلاش کرتے رہے۔ مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے دیکھا کہ نہر کے کنارے پیر کی پگڑی اور جوتے پڑے تھے۔ پیر نے خودکشی کر لی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، نہر میں ڈوب کر اپنی جان دے دی تھی، اور یوں وہ گاؤں ایک مکار شخص سے پاک ہو چکا تھا۔